پوچھا کہ ہمارے مخالفین تبلیغی جماعت والے یہ الزام لگاتے ہیں کہ مولانا شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند میں پڑھا، کیا یہ درست ہے؟ اس کا رد کس کتاب میں ملے؟ اصل میں کوئی مسئلہ ہو تو اس کا رد بھی کیا جائے اور کسی کتاب کی نشاندہی کی جائے۔ ہٹلر کا ایک وزیر کہتا تھا کہ جھوٹ کو اتنا بولو، اتنا پے در پہ بولو، مسلسل بولو کہ لوگ اسے سچ سمجھنے لگ جائیں۔ افسوس کہ تبلیغی جماعت والوں نے بھی ہٹلر کے وزیر کی پالیسی اپنا لی اور وہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ سچ بول رہے۔ محترم مزمل صاحب، آپ اندازہ لگائیے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اور علماء دیوبند اور تبلیغی جماعت کا معاملہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے ٹھیک 22 یا 23 برس پہلے دیوبند میں جشن 7 سالہ منایا گیا۔ اس حوالے سے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ علماء دیوبند نے اندرا گاندھی کو اپنے اس اجلاس کی صدارت کے لیے بلایا۔ اب دیکھیے کتنے اچھے لگ رہے ہوں گے علماء دیوبند کہ یہ سب کے سب نیچے بیٹھے تھے اور اندرا گاندھی ان کے سروں پر بیٹھ کر کے صدارت کر رہی تھی اس جلسے۔ تو اب غور کیجئے کہ 22 یا 23 برس پہلے جب جشن 7 سالہ دیوبند منایا گیا تو اب دیوبند کا سنگ بنیاد کب رکھا گیا؟ یعنی 1300 ہجری میں۔ اس کو ذہن میں رکھ، 1300 ہجری میں گویا سنگ بنیاد اس کا رکھا گیا۔ ٹھیک 1400 ہجری میں آج سے 23 برس پہلے علماء دیوبند نے جشن 7 سالہ منایا۔ یہ بات مسلم ہے، سارے اخبارات میں موجود ہے۔ اگر کوئی ضد کرے تو میں آپ کو اندرا گاندھی کی صدارت اور اس سے متعلق جو مضامین بھارت کے اخبارات میں چھپے ہیں اپنے ثبوت کے طور پر میں آپ کو گویا وہ ای میل کے ذریعے بھیج بھی سکتا ہوں اگر ضرورت پڑے۔ اب آئیے دوسرا مقدمہ۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی 1272 میں پیدا ہوئے۔ 1272 میں پیدا ہونے کے بعد آپ کی سیرت پر جتنی کتابیں چھپیں ان سب میں تقریباً یہ بات موجود ہے کہ 13 سال 10 ماہ کی عمر میں اعلی حضرت فاضل بریلوی نے تمام علوم، درس نظامیہ وغیرہ ان سے فراغت حاصل کر لی۔ چلیے ہم احتیاطاً 2 مہینے اور بڑھا دیں، گویا 14 سال کی عمر میں اعلی حضرت فاضل بریلوی اپنے والد ماجد سے بریلی شریف میں فارغ ہو گئے۔ اب دیکھیے 1272 میں 14 سال اور ملا لیے جائیں تو یہ کیا بنا؟ 1286۔ 1286 میں اعلی حضرت فاضل بریلوی نے حرمت رضاعت پر ایک فتویٰ لکھ کر اپنے والد ماجد کو دکھایا اور والد ماجد نے فتوے کو دیکھ کر اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما اور اسی دن اپنی مسند خالی کر دی اور فرمایا احمد رضا آج سے فتویٰ تم لکھا کرو گے۔ اب غور فرمائیے کہ 1286 میں اعلی حضرت نے پہلا فتویٰ لکھ دیا اور اعلی حضرت کے پہلا فتویٰ لکھنے کے 14 برس کے بعد میں دیوبند کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ تبلیغی جماعت کو کچھ حیا کرنی چاہیے، کچھ شرم کرنی چاہیے کہ 14 سال کا جھوٹ بول رہے ہیں۔ اعلی حضرت کو دیوبند میں داخل بھی کر دیا اور اعلی حضرت کا اور علماء دیوبند سے حلوے مانڈے پہ جھگڑا بھی کرا دیا اور اعلی حضرت کو بریلی بھیج دیا اور انہوں نے الگ مدرسہ کھولا۔ آپ یقین جانیے کہ ہم لوگ عموماً خواب میں مختلف چیزیں دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے کبھی آپ بمبئی میں ہیں تو آپ نے دیکھا کبھی آپ پونا میں گھوم رہے ہوں گے، کبھی آپ جناب گویا دہلی کا سفر کر رہے ہوں، کبھی مدراس اور بنگلور کا سفر کر رہے ہوں گے خواب میں۔ آپ یقین جانیے کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں تقریباً میں نے ان سب کا بالاستیعاب مطالعہ کیا، یعنی کہیں کہیں بالاستیعاب ان کا مطالعہ کیا۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی اپنی زندگی میں کبھی دیوبند نہیں گئے، بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے تمام ملفوظات کتابیں پڑھ لیں تو آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ اعلی حضرت کا دیوبند میں جانا تو درکنار، کبھی خواب میں بھی اعلی حضرت نے دیوبند نہیں دیکھا۔